وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا، انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، جنوں میں، سب مخلوق میں ایک حصہ تقسیم ہوا۔ اب آپ سوچئے اس حصے کے آگے اربوں کھربوں حصے بنے اور چھوٹا سا ایک رحمت کا حصہ آج انسان کو ملا۔ اسی رحمت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، شاگرد استاد کی محبت، یہ تمام محبتیں اس رحمت کے ایک حصے کے جو اربوں کھربوں حصے بنے اس کا نتیجہ ہے۔ جہاں دنیا میں آپ کو محبت نظر آتی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس ایک حصے کی وجہ سے جو کھرب ایک حصہ ہے، ماں کو بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہوگا جس کے پاس 99 حصے رحمت کے خود موجود ہیں۔ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ مخلوق کی محبتیں عام طور پر مطلب کی محبتیں ہوتی ہیں۔ سچی بات ہے، کوئی نہ کوئی مطلب پیچھے ضرور ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کی محبت مطلب کی، اولاد کو مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ خرچ کریں، ہمیں پڑھائیں، ہمارا کیریئر بنے، ہم اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں۔ اور ماں باپ کو مطلب ہوتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری عزتوں کا سبب بنیں گے، نام روشن کریں گے۔ تو مطلب ماں باپ کے دل میں بھی ہے، مطلب اولاد کے بھی دل میں۔ حتیٰ کہ استاد شاگرد کی محبت بھی مطلب کی۔ شاگرد کہتا ہے استاد مجھے پڑھائے گا تو مجھے علم حاصل ہو جائے گا، اور استاد کہتا ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں گا تو مجھے اس کی وجہ سے کچھ مشاعرہ ملے گا تو میرا بھی بچوں کا گزارا چلے گا۔ تو مطلب تو موجود ہے نا۔ حتیٰ کہ پیر اور مرید کا تعلق بھی مطلب کا تعلق ہے۔ وہ کیسے کہ مرید کو یہ مطلب ہوتا ہے کہ شیخ میری اصلاح کریں گے، مجھے سمجھائیں گے، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا، اور شیخ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے یہ بندہ سنور گیا، اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو مطلب تو ہے نا، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، آخرت کا ہو۔ تو دنیا کی تمام محبتیں مطلب کی محبت ہے۔ ایک محبت ایسی ہے جو بغیر مطلب کے ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کو بندوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے کل یریدک لوجہی وانا اریدک لک، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں، مجھے تیری کوئی غرض نہیں۔ اگر انسانوں میں سے کوئی ایک انسان بھی سجدہ کرنے والا نہ رہے تو بھی میری شان میں کمی نہیں آتی۔ فرشتے بہت ہیں سجدہ کرنے کے لیے، فرشتے بہت ہیں میری عبادت کرنے کے لیے۔ اے میرے بندے میں جو تجھ سے پیار کرتا ہوں تو یہ صرف تیرے لیے پیار کرتا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے ساری دنیا فرعون جیسی نافرمان بن جائے تو اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی، اور ساری مخلوق حضرت صدیق اکبر جیسی نیک بن جائے، متقی بن جائے، اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی محبت بے غرض محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انوکھی چیز ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو محبت ہے بندے سے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پریشانی میں نہ جائے، جہنم میں نہ جائے، بلکہ اس کے بدلے میرا بندہ جنت میں جائے۔ جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو ماں ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ میرا بیٹا سہولت میں رہے، حتیٰ کہ اگر باہر گرم ہوا میں کھڑا ہو تو ماں کو اچھا نہیں لگتا، میرا بیٹے کو گرم ہوا کیوں لگ رہی ہے،
تو اگر ماں بیٹے کو گرم ہوا میں رہنا پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی بندے کے لیے جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتی۔ چنانچہ بندے نے غفلت کی وجہ سے گناہ کیے اور اللہ نے اس کے بخشش کے اسباب بنا دیے، ایسے ایسے اسباب بنائے کہ یہ میرا بندہ تھوڑا سا بھی میری طرف متوجہ ہوگا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہی اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 100 سال کا کافر ہو یا مشرک ہو تو 100 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں مضمون آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کے اوپر عرش پہ جاتا ہے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک اور فرشتہ جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے اور دونوں آپس میں ہم کلامی کرتے ہیں۔ تو یہ اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں یہ عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس کی مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ تو کلمہ پڑھنے پر انسان کے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھیے کہ بندے نے گناہ کر لیے اور غافل ہو گیا اور وہ استغفار بھی نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ نے اور سبب بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آسمان کے زمین کے اندر بلوں میں چیونٹیاں، ہوا میں پرندے اور پانی میں مچھلیاں، یہ سب کے سب ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، قرآن مجید کی ثبوت ہے اس کے اوپر۔ آپ بتائیں کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ خود استغفار کرے نہ کرے، اس کے بہاف پہ فرشتے اور باقی مخلوق استغفار کرتی ہے، اللہ اس کو بہانہ بنا کے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے دل پر گناہوں کے اثرات رہیں، میں چاہتا ہوں یہ دھل جائیں، اس لیے میں نے بہانے ایسے بنا دیے کہ تیرے گناہ خود بخود معاف ہی ہوتے چلے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ کیا کہ کوئی بندہ اگر مومن ہے اور مسافر بن جاتا ہے تو سفر میں دعائیں قبول۔ حدیث مبارکہ میں ہے مسافر کی سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نیک مسافر کی دعائیں قبول ہوں گی اور خطا کار کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا نہیں، یہ گھر سے بے گھر ہو گیا اپنی ضروریت کی خاطر، لہذا چونکہ یہ مسافر ہے جو دعا مانگے گا میں پروردگار اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ پھر مومن کے حق میں جو دوسرے لوگ دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، میاں بیوی کی دعا ایک دوسرے کے لیے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ محبت کی وجہ سے یہ دعائیں مانگیں گے، میں ان کی دعا کو بہانہ بنا کے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے دل پر گناہوں کا اثر رہے، میں تیرے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہوں، اپنے پاس آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تو گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے تاکہ صاف ستھرا ہو کر میرے حضور پیش ہو جائے۔ پھر اللہ نے ایک اور معاملہ فرمایا کہ شیطان نے گناہ کروائے، اللہ نے بخشنے کے بہانے بنائے۔ فرمایا میرے بندے تم وضو کرو گے تو جس اعضاء کو دھو گے اس اعضاء سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف، اگر چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف، اگر کلی کرتا ہے تو زبان سے کیے ہوئے گناہ معاف، اگر پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ معاف، تو وضو سے گناہ معاف، پھر نماز پڑھتا ہے تو نماز سے گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جب کوئی بندہ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اللہ پورے ایک ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جمعہ پڑھنے پر سارے گناہ معاف۔ پھر رب کریم نے فرمایا اے میرے بندے تو صدقہ کرے گا تو صدقہ دینے پر تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ تو زکوٰۃ ادا کرے گا ہم زکوٰۃ کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، حتیٰ کہ اگر رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ عید کے مجمع میں لوگ کیوں جمع ہیں؟
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان مزدوروں نے مزدوری کی، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، آج یہ آپ سے اجر لینے کے لیے جمع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو مزدور کو کیا اجر دینا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جو وہ توقع رکھتے ہیں ان کو عطا کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ قوموا مغفورا لکم، تم کھڑے ہو جاؤ، بخش بخشائے، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو عید کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم کی آگ میں جلو۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات فرمائی کہ میرے بندے تو اچھے اخلاق سے زندگی گزارے گا اور لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا تو خوش خلقی پر گناہوں کو معاف۔ حدیث مبارکہ میں ہے دو بندے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کے ہلاتے ہیں، ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ان کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ تو خوش خلقی سے، خندہ پیشانی سے ملنے پر گناہ معاف کر دیا۔ اور اگر کوئی آدمی راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے، اس کو کہتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، تو تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینے پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے سر پر گناہوں کا بوجھ نہ رہے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر انسان کو زندگی میں پریشانی بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، اگر اس پر بندہ صبر کرے تو صبر کرنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہم عائشہ صدیقہ عنہا بھی پاس موجود ہیں، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم عائشہ صدیقہ حیران ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فکرہ اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا عائشہ مومن کو دنیا میں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، اگر اس پر وہ انا للہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر چراغ کے بجھنے پر بھی اجر ملتا ہے تو کسی کے قریبی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا، اس پر وہ صبر کرے گا تو اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ آیت پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی، صرف نبی علیہ السلام کی اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، یہ بات بڑے غور طلب ہے، فرض کرو کسی بندے کی والدہ فوت ہو گئی، اب اس نے انا للہ پڑھا، اس کو بڑا اجر دیا گیا، پہاڑوں برابر اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا کہ اس نے والدہ کی وفات پر انا للہ پڑھا تھا۔ پھر وہ بندہ اس غم کو بھول گیا، مہینہ گزرے، دو گزرے یا سال گزرا، پھر سال بعد ایک دن پھر اس کو والدہ یاد آ گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر اس کو پھر والدہ یاد آ گئی اور اس نے پھر دوبارہ انا للہ پڑھا، جتنا اجر پہلی مرتبہ صبر کرنے پر ملا تھا اللہ اتنا اجر پھر نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ اور جتنی بار یاد آئے گی اتنی بار پڑھے گا، اللہ بار بار وہ اجر لکھواتے جائیں گے۔ یہ کیوں کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے سر پر گناہوں کا بوجھ رہے، میں چاہتا ہوں تو بخشا بخشایا میرے پاس واپس آئے۔ اسی طرح انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ بیمار ہے، یہ درد کی وجہ سے کراہے گا، اس کے منہ سے آواز کراہنے کی نکلے گی، لیکن کراہنے پر تم نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اگر بیماری میں کروٹ لے گا اور تکلیف ہوگی تو کروٹ لینے پر تم نے رکوع اور سجود کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے بندہ بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو بیماری بندے کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی، ہماری بیماریوں پر اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ انسان سوچتا ہے کہ والد صاحب تو لمبے بیمار ہو گئے، امی لمبی بیمار ہو گئی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کو گناہوں سے پاک کر رہے ہوتے ہیں۔
کئی مرتبہ ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے تو انسان پوچھتا ہے اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے جی ماں ہی تو اس کو رلا رہی ہے۔ بھئی ماں تو بچے کو نہیں رلاتی، یہ کیوں رلا رہی ہے؟ او جی اصل میں بچے نے پوٹی کر دی تھی اور ماں اب اس کو دھلا رہی ہے، اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ اب ماں اس کے رونے کو تو برداشت کرے گی لیکن اس کو ناپاک نہیں چھوڑے گی، اس کو پاک کرے گی۔ وہ ماں اس کو نئے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، ہر بندہ جو اس بچے کو دیکھتا ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے، پیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بعض بندوں کو دنیا میں ہی تکالیف میں ڈال دیتے ہیں، بیماری میں ڈال دیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کلیننگ پروسیس میں سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو کے میرے پاس آ جائے تاکہ میں اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں اور جہنم کے عذاب سے اس کو میں نجات عطا فرماؤں۔ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ تم گناہوں کا بوجھ لے کر میرے پاس آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مہربانی فرمائی کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں بندے کے گناہ معاف۔ رمضان مبارک بنا دیا، رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعاؤں کو افطاری کے وقت قبول کرتے ہیں، سحری کے وقت قبول کرتے ہیں اور بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا اس امت کو رمضان کا مہینہ نہ عطا فرماتے۔ رمضان کا مہینہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ رمضان بندے کو گناہوں سے بالکل دھو دے اور پاک کر دے۔ ہمارے اکابر نے اس کی ایک مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک مہینہ رمضان کا، اور اس مہینے کی وجہ سے اللہ باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مثال ایسی ہے کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، احد عشر کوکبہ، 11 بھائی اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، جو رمضان اچھے طریقے سے گزارے گا اللہ باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایسا کیوں کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو سزاؤں میں جائے، جہنم میں جائے، میں چاہتا ہوں کہ تو گناہوں سے بخشا بخشایا آئے اور میں تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دوں۔ پھر اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے گناہوں پر توبہ کے لیے کوئی پروف نہیں مانگا۔ آج تو آپ کوئی بات کریں اگلا بندہ کہتا ہے اچھا بھائی مجھے پروف دو تم واقعی سیریس ہو یا نہیں ہو۔ اللہ نے نہیں مانگا پروف کہ اچھا توبہ پہ مجھے کوئی پروف چاہیے۔ فرمایا میرے بندے تو نے زبان سے جب کہہ دیا کہ اللہ میں نادم ہوں اور شرمندہ ہوں، میں تجھ سے کوئی پروف نہیں مانگتا، صرف تیرے دل کی ندامت کو قبول کر کے تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ کیوں کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر میرے پاس آئے۔ پھر دیکھیے ہم گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت پھر بھی ہماری حفاظت فرماتے ہیں، رزق بند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے ہمیں باہر نہیں نکالتے بلکہ پھر بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے جا رہا تھا تو ایک جگہ پر میں نے ایک بچھو کو دیکھا کہ جو نہر کے پانی کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، یہ دریا میں ڈوب جاتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو میں حیران کہ یہ پانی کی طرف کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایک کچھوا جو ہے نا وہ انتظار میں ہے۔ یہ بچھو گیا اور کچھوے کی پیٹھ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اور کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا دوسرے کنارے کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ عجیب معاملہ تھا میرے پاس فرصت تھی، میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا، حتیٰ کہ اس کچھوے نے اس بچھو کو نہر کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ وہاں جا کے بچھو نیچے اترا زمین پر اور اس نے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھی بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ راستے میں ایک جگہ پر میں نے ایک لکڑی بھی اٹھا لی کہ اگر بچھو کو مارنے کی ضرورت پیش آئے تو میرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ چیز ہو، میں بچھو کو مار سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ موٹا بچھو تھا اور زہریلا نظر آتا تھا، بھاگتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کچھ دیر آگے جا کے میں نے دیکھا سامنے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی تھا جو سویا ہوا تھا اور بچھو اسی کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا یہ بچھو اس نوجوان کو جا کر کاٹے گا، مگر کاٹنے سے پہلے میں نے اس بچھو کو مار دینا ہے۔
میں بھی تیار ہو گیا اور اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا آگے بڑھا میں حیران ہوا، ایک سانپ اس بندے کی طرف جا رہا تھا اس بندے کو کاٹنے کے لیے۔ یہ بچھو جب اس سانپ کے قریب پہنچا تو بچھو سانپ کے ساتھ لپٹ گیا اور اس نے سانپ کو جو ہے ڈسا، اور بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ مر گیا۔ جب سانپ مر گیا تو بچھو پھر واپس بھاگا اور وہ کچھوا وہیں موجود تھا، اس کی پیٹھ پہ سوار ہوا اور بچھو کو اس کچھوے نے دوبارہ پھر پہلے کنارے پہ پہنچا دیا۔ اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اللہ نے اس سوئے ہوئے بندے کی حفاظت کرنی تھی سانپ سے، اللہ نے بچھو کو دوسرے کنارے سے بھیج کے اس بندے کی حفاظت فرمائی۔ تو میں سوچنے لگا یہ بندہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوگا، کوئی بڑا مقرب بندہ ہوگا جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے بچھو کو متعین کیا اور سانپ سے اس کی حفاظت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، میں اس بندے کو جگاتا ہوں اور اس سے میں دعا اپنے لیے کرواتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں اس بندے کے قریب آیا میں نے دیکھا وہ نوجوان تھا، سویا ہوا تھا بے سدھ ہو کے، اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ شرابی تھا، شراب پی کے سویا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو ہلایا جگایا اور میں نے کہا خدا کے بندے دیکھ تجھے کاٹنے کے لیے سانپ آ رہا تھا، اللہ نے نہر کے دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجا تیری حفاظت کے لیے۔ جب اس نے سانپ کو مرے ہوئے دیکھا نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ میں تو گناہ کر کے میٹھی نیند سو گیا اور تو جاگ جاگ کے میری حفاظت کرتا رہا۔ ہم گناہ کر کے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، اللہ جاگ جاگ کے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرا نقصان ہو۔ چنانچہ نوجوان نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شفاعت کا معاملہ بھی آسان فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا بندے کی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور مومن ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، جنتی شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کرے گا، حافظ کرے گا، عالم کرے گا، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یہ جو شفاعت ہے یہ بھی اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ کوئی بہانہ بن جائے میرے بندے کے گناہوں کی بخشش کا، اور یہ میرا بندہ جنت میں پہنچ جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک جہنمی جنت والوں کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور اس کو ایک جنتی نظر آئے گا، تو وہ اس جنتی کو کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ کہے گا مجھے تو یاد نہیں آپ کون ہیں۔ یہ بندہ کہے گا فلاں موقع پر آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی اور آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اور میں نے ایک پیالہ پانی کا بھر کے آپ کو دیا تھا اور آپ نے پیا تھا۔ جنتی یاد کرے گا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ نے مجھے پانی پلایا تھا۔ جہنمی کہے گا اگر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا پلیز میری شفاعت کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جنتی شفاعت کرے گا، ایک پانی کا پیالہ پلانے پر اللہ جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم کی آگ میں جلو اور جہنم کے عذاب سہو، میں نے بہانے بنا دیے تمہاری بخشش کے، تم نے غفلت کی وجہ سے گناہ کیے اور میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش کے اسباب بنا دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور معاملہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے نبی علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام شافع روز جزا ہے، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرت، اللہ نے مجھے اختیار دیا بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں بھیج دے گا بغیر حساب کتاب کے، یا مجھے کہا کہ جس کی آپ شفاعت کریں گے میں اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اپنے لیے پسند کر لیا، چن لیا۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شفاعت کو چن لیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت کی وجہ سے میری آدھی امت سے بھی زیادہ لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے، میں نے اسی لیے شفاعت کو پسند کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو اختیار دیا کہ وہ ایک ایسی دعا مانگیں دنیا میں
کہ جیسی دعا مانگیں گے منو ان قبول ہوگی۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نے دعائیں مانگی؟ فرمایا مانگی اور جیسی مانگی اللہ نے ویسی قبول کر لی۔ صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا، میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شفاعت اللہ کا خاص احسان ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا تم جہنم کی آگ میں جلو، میں چاہتا ہوں تم نے کلمہ پڑھا، اب اس کلمے کی برکت سے تم جنت میں آؤ اور وہاں آ کر تم آرام کی زندگی گزارو۔ پھر اس سے اوپر کی ایک بات سن لیجئے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب سب شفاعت کرنے والے شفاعت کر لیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرما لیں گے، کوئی اور شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر کسی نے اپنی رحمت کا اظہار کر دیا، اب میری رحمت کے اظہار کا وقت ہے، میں رحمت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں سے لوگوں کی 3 لپیں بھریں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ لپ کہتے ہیں اگر فرض کو گندم پڑی ہوئی ہو تو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں بھروں تو میرے ہاتھوں میں شاید کئی ہزار دانے آ جائیں گے۔ اب میری لپ تو چھوٹی ہے اس لیے کئی ہزار دانے آتے ہیں، اللہ کی لپ کا کیا کہنا؟ جب اللہ تعالیٰ جہنم سے لپ بھریں گے، اربوں کھربوں لوگ ہوں گے جو ایک مرتبہ جہنم سے نکل کے جنت جائیں گے اور ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تفصیل لکھی ہے کہ جب ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے اور یہ کالے سیاہ ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ ایک تالاب ہے اس کے اوپر جاؤ اور اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر جا کے تم غسل کرو، اس میں جو ماء ہوگا پانی ہوگا وہ ماء حیات کہلائے گا۔ یہ کوئلے کی طرح جسم رکھنے والے جہنمی جب اس کے اندر داخل ہوں گے ان کا سارا جلا پن ختم ہو جائے گا اور ان کے جسم پھر تر و تازہ بالکل اچھے ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، ان کے جسم پہ کوئی داغ دھبا نہیں رہے گا۔ ہاں اتنا ہے ان کے ماتھے کے اوپر ایک مہر کا نشان نظر آئے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یہ وہ بندے ہیں جو اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بخشے گئے، اللہ نے رحمت کے اظہار کے لیے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر اللہ ان کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں، وہ لوگ جنت میں آئیں گے اور دوسرے جنتیوں کے ساتھ رہیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دوسرے جنتی دیکھ کے ان کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو بھائی ہم پر تو اللہ کی رحمت ہوئی، ہم تو سیدھا جنت میں آ گئے اور ان کے اوپر تو مہر لگی ہوئی ہے، یہ وایا جہنم جنت میں آئے ہیں۔ تو جب وہ ان کا مذاق اڑائیں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اتقاء الرحمن کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ جب آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما ہی دی، اب یہ مہر تو ہٹا دیجئے تاکہ ہم لوگوں کے درمیان خوشیوں کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ اپنی رحمت سے وہ جو اتقاء الرحمن کی مہر ہے وہ بھی ہٹا دیں گے تاکہ یہ جنت میں زندگی گزار سکیں۔ یہ لکھنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنوں میں عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کہ میں عملوں کی وجہ سے جنت میں جا سکوں گا، ہاں دل میں اتنی تمنا ضرور ہے اللہ مجھے قیامت کے دن اتقاء الرحمن میں شامل فرما لینا، محض اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے بخش دینا۔ ہم بھی آج یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے عمل اس قابل تو نہیں ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کر سکیں، ہاں اتنی تمنا ضرور رکھتے ہیں اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لینا جو بغیر کسی عمل کے فقط آپ کی رحمت کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، اور ایک لپ نہیں بھریں گے 3 مرتبہ لپیں بھر کے جہنم سے لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایسا کیوں کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم کی آگ میں جلے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو بخشا بخشایا میرے پاس آئے اور سیدھا جنت میں جائے۔ یاد رکھیں ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بگڑے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ ماں کا بیٹا بچھڑ جائے گھر سے چلا جائے تو ماں کو چین نہیں آتا،
کھانا نہیں کھاتی، پتہ نہیں بیٹے نے کھایا ہوگا یا نہیں، ماں کو رات کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کس وقت میرا بیٹا آئے اور دروازہ کھولنے کی ضرورت پڑ جائے تو میں سوئی ہوئی ہوں گی تو دیر لگ جائے گی، ماں رات کو سوتی نہیں، دروازہ ہوا کی وجہ سے اگر ہلتا ہے ماں سوچتی ہے شاید میرا بیٹا آ گیا، اتنا انتظار ہوتا ہے۔ ماں کو بیٹے کا اتنا انتظار نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بگڑے بندے کا انتظار ہوتا ہے، میرا یہ بندہ کب میرے دروازے پہ آئے اور میں اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما لوں۔ جو پروردگار عالم اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرما دیجئے۔ ایک بندہ جس کی عمر 90 سال 100 سال ہو گئی، اس کے رشتہ دار زندہ نہیں، اکیلا تھا، کچھ رشتہ داروں نے اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ اب ایک دن ایسا بھی آیا کہ رشتہ دار نے کہا آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، اب ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، آپ جائیں یہاں سے۔ اب یہ بندہ بوڑھا پریشان ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کوئی رشتہ دار نہیں، بیوی بھی زندہ نہیں، بچے بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں، اب میں جاؤں تو کس کے گھر جاؤں؟ یہ ان کے گھر سے نکلتا ہے، دل میں خیال آتا ہے چلو میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں جاتا ہوں۔ اب یہ ہانپتا ہوا کانپتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو تانا نہیں دیتے، میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کن گناہوں میں گزار دی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، تو نے حسن کو کن پر لٹا دیا۔ اللہ تانا نہیں دیتے، اب اس بڑھاپے میں تیرے منہ میں دانت نہیں، تیرے پیٹ میں آنت نہیں، اب تجھے میرا گھر یاد آیا، تیرے پلے کیا رہا، نہ صحت ہے نہ مال ہے نہ کچھ اور ہے، اب تجھے میرا گھر یاد آیا، اب تجھے میرا خیال آیا، جا میں تیری توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ ایسا نہیں فرماتے، ہانپتا کانپتا بوڑھا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ تو میرا ہی ہے نا، اسے زندگی میں یاد تو آ گیا کوئی میرا رب ہے، کوئی مجھے معاف کرنے والا ہے، اور یہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ اے میرے بندے، تو اگر ایک ہاتھ میری طرف چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 ہاتھ چل کے جائے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرے بندے تو چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، میری رحمت دوڑ کے تیرے طرف آئے گی اور تیرے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ کر دے گی۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی، بندے کے لیے بخشش کے اسباب بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں، کلمات توبہ پڑھ لیں، دل میں سچی نیت کر لیجئے ہم سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف، ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھیں۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح و شام نماز پڑھ کے فارغ ہو، تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ آپ نے زبان سے اللہ اللہ نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ شروع میں آپ نہیں سنیں گے، مگر چند دنوں کے بعد آپ کو ایک فیلنگ شروع ہو جائے گی جیسے واقعی دل سے آواز آ رہی ہے۔ اس کو ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اس کو کہا گیا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کی فضیلت لسانی ذکر سے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم کچھ دیر کے لیے 10 منٹ 20 منٹ کے لیے یہ دل کا ذکر کر لیا کریں تاکہ دل کی ظلمت دور ہو جائے اور دل کی کیفیات کی بیٹری روزانہ چارج ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ہم سیل فون استعمال کرتے ہیں تو شام کو سیل فون کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو چارجر کے ساتھ لگانی پڑتی ہے۔ اگر کسی دن لگانا بھول جائیں تو بیٹری بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور انسان کی کمیونیکیشن بند ہو جاتی ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، سارا دن ہم دفتر میں اور بزنس میں کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ہماری کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو آ کے، شام کو آ کے اپنے دل کو چارجر کے ساتھ لگائیں۔ یہ چارجر کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے اور دل کی کیفیت کو چارج کر رہی ہے۔ 10-15 منٹ جب چارجر کے ساتھ لگائیں گے تو دل کی کیفیت بہتر ہو جائے گی اور ہم پھر صحیح فل بیٹری کے ساتھ پھر زندگی گزاریں گے اور اچھے اخلاق سے گھر والوں کو بھی پیش آئیں گے، دفتر میں بھی اچھے انسان بن کے رہیں گے، آنکھ کو بھی کنٹرول کر لیں گے، زبان کو بھی کنٹرول کر لیں گے، اس لیے کہ ہماری بیٹری فل چارج ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس لیے یہ مراقبہ اہمیت رکھتا ہے، اس کو آپ روزانہ کیجئے اور اس کی برکتیں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ تکڑی گھت کے تول نماہی تے
असी डाढ़े ऐबां भरे तकड़ी घत के तोल न माही कि असी डाढ़े ऐबां भरे दर आयां दी लाज तुहानू चाहे खोटे ते चाहे खरे दर आयां दी लाज तुहानू ते ना करो परे परे गुलाम फरीदा पल्ले ऐब हज़ारां ते कोई मान किस ते करे ना मैं सोहनी ते ना गुण पल्ले ते मैं साईं नू किवें मनावां ना मैं सोहनी ते ना गुण पल्ले ते मैं साईं नू किवें मनावां चारे लड़ मेरे चिकड़ा लिथड़े ते मैं केड़ा मल मल धोवां साबण थोड़ा ते मैल घनेरी साबण थोड़ा ते मैल घनेरी ते मैं बैपटना ते रोवां गुलाम फरीदा कोई वस ना चलदा ते मैं हंजुआं दे हार परोवां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिल अज़्ज़ल वहाब
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہم نے جو گناہ دن میں کیے معاف فرما, جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما. اے اللہ جو تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سب صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اے اللہ ہمیں حیا سے جھکی ہوئی آنکھیں نصیب فرما. اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا دل نصیب فرما. اللہ سنت اور شریعت کے اوپر چلنے والا جسم عطا فرما. اللہ ایک ایک کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا ہوا دیکھتی ہے, اسے پھینک نہیں دیتی, اس سے نفرت نہیں کرتی, سمجھتی ہے کہ نادان ہے لیکن بیٹا تو میرا ہی ہے. اللہ وہ ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے, نہلاتی ہے, صاف کپڑے پہنا کر سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ ہم بھی تو نجاست گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں اللہ, لیکن بندے تو آپ ہی کے ہیں. اللہ آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ اگر آپ نے گناہوں کو معاف نہ کیا اللہ کون ہے دوسرا جو گناہوں کو معاف کرے. اللہ آپ ہی ہیں, آپ ہی نے معاف کرنا ہے. اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء کو بھی اسی در سے ملا, سارے صحابہ کو بھی اسی در سے ملا, تمہیں بھی اسی در سے ملنا ہے. اللہ ہم نے آپ ہی سے مانگنا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں, شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے, نفس امارہ بن چکا ہے. اے اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ ایک قدم آپ کی طرف چلتے ہیں, کئی قدم پیچھے جا گرتے ہیں. اللہ ہمارا آپ کی طرف آنا مشکل ہے لیکن آپ کا ہمیں اپنی طرف بلا لینا آسان ہے. اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے. اللہ اپنا بنا لیجئے. اے اللہ اپنے ولیوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ ان کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما. اللہ جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما. اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. اللہ ہم ان کا دیدار نہ کر سکے. اللہ اب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ اب ہمیں قیامت والے دن ان کا دیدار عطا فرما اور اس دنیا میں خواب میں ان کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اللہ اگر آپ نے ہمیں وہاں اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم وہاں پر بھی زیارت سے محروم رہیں گے. اللہ اس دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ بہت دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا, ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا. اللہ وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا, آسمان کی طرف اٹھتا تھا. آپ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ ہمیں بھی اس چہرے کی زیارت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قیامت والے دن ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا میرے امتیو لا تسودوا وجهي یوم القیامہ, قیامت والے دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا. اللہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو اپنے حبیب کے سامنے کھول دیا اللہ ان کو وہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اللہ اس شرمندگی سے محفوظ فرما لیجئے. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دو عالم سے غنی ہے, میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہے من پذیر. اللہ روز محشر ہمارے عذروں کو قبول کر لیجئے گا. گر تمہیں بھی نہیں حساباً ناگزیر. اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ آپ نے ہمارا حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پناہ
الصغیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے اوجھل ہمارا حساب لیجئے گا۔ اللہ اگر آپ نے ہمارا نام اعمال ان کے سامنے کھول دیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے، کہاں منہ چھپاتے پھریں گے؟ اللہ قیامت والے دن کو سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دیجئے۔ اللہ اس دن ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اللہ آپ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس محبت کا واسطہ اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب ہے، کئی لوگ اس مہینے عمرے پر جائیں گے۔ اللہ حج کا مہینہ بھی قریب ہے، اللہ ہمیں ہر سال حج عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ کوئی ملتزم پہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کوئی مقام ابراہیم پر سجدے کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ مجمع میں جتنے لوگ دور قریب سے آئے ان کے چل کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ مجمع میں جس کسی کی دعا آپ کو پسند آ رہی، اللہ اس دعا کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔